السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں لے کر آئی ہوں کلاس 10 کے لیے اردو ادب میں عید الفطر کا خلاصہ، جس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر وحید قریشی۔ ہم دیکھیں گے خلاصہ۔ اردو کی غزل شاعری میں لفظ عید، عید کا چاند، حلال و آبرو محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں اور اس کے متعلق اہم رہے ہیں، لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف توجہ زیادہ دی جانے لگی تو عید کے موضوع میں بھی اشارتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات کی ترجمانی کا وسیلہ بھی بنایا گیا۔ اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال نے اردو ادب میں اسلامی اقدار اور روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے جانا اس دور میں ممکن ہوا۔ گل دستہ عید میں موضوعات صحن عیدگاہ میں ملاقات تک محدود نہ رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رکیبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ مسلمان فیشن ایبر خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کماری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، عید اور قرض عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے ہیں، ان میں دولت اور عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کو عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کا تفصیل سے ذکر کیا۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے، یتیم شہزادے کی عید دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ الطاف سنہالی کی نظم میں خوشی کے جذبات کی عکاسی کے علاوہ عید کو مذہبی اقدار سے اہم کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے ہاں حلال عید صرف ہمیں خوش ہی نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی بھی اڑاتا ہے۔ یاد تفلیل علامہ اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے اور وہ منظر کشی والے رجحان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر عید الفطر سے متعلق موضوعات ہماری شاعری کے بنیادی رخ کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے اول عید کے چاند کو مناظر کے حوالے سے بیان کرنے کا رجحان، دوم عید کو داخلی مسرت اور خارجی حالات سے منسلک کرنے کا رویہ، سوم حلال عید کو ملی عزائم کی علامت، ملت کے عروج و زوال کی علامت اور تہذیبی و تمدنی زندگی کی احساس کے طور پر قبول کرنے کا رجحان۔ حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک جیسے شاعروں نے اس رجحان کو اپنایا۔ اس رجحان نے تخلیقی سطح پر ایک نئی سمت کی طرف اشارہ کیا، جس سے یہ نتیجہ نکالنا بے موقع نہ ہوگا کہ عید کا تصور مسلمانوں کے ہاتھ تہوار منانے اور اچھل کود کو کلچر بنانے پر منحصر نہیں، بلکہ اس خوشی کا رشتہ ہماری اقدار میں بہت دور تک جاتا ہے۔ غرض یہ کہ عید کی شاعری ہماری شعری روایت کا اہم اور ناقابل فراموش حصہ ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سبق نمبر 5 کا خلاصہ دیکھیں گے۔